الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی پہلی چند آیات تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو زندگی گزارنے کے اصول بھی خود بتلائے اور انسان کو اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کس طرح راہ راست پہ لا سکتا ہے
انسان کی رہنمائی کس طرح ہو سکتی ہے، اس کا بھی انتظام اللہ رب العزت کی ذات نے خود فرمایا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وقتاً فوقتاً جتنے بھی انسان جس طرح بھی آتے رہے، اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جیسے جیسے لوگ آتے تھے، معاشرہ بدلا، تو اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو راہ راست پہ لے آنا، لوگوں کو ہدایت پہ لے آنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا۔ اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کو راہ راست پہ لانا، انسان کی رہنمائی کرنا۔ ہم ہر روز 5 وقت کی جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دیجیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کا ذریعہ کیا بتلایا؟ اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارو، تم ہدایت کے راستے پہ آئے۔ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھیے، پہلا پارہ ہے قرآن پاک کا، سورہ فاتحہ کے بعد آغاز ہی اللہ تعالیٰ ان آیات سے فرما رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ اس کا جو مقصد، اس کی تعویلات کو صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ واللہ اعلم۔ بعض حضرات نے اپنے طور پر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود مبہم رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، ہم کو بھی چاہیے اس کی گہرائی میں نہ جائے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی کہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اب کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دن کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھلا دیجیے۔ اور اللہ نے ہدایت کا راستہ کیا دکھلا دیا، کیا بتلا دیا؟ قرآن پاک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ کیا آیا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، کہ یہ کتاب ان کے لیے بھی ہدایت ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں دیکھیے گا، دوسرا پارہ ہے، رکوع نمبر 7 ہے، اللہ اس میں فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کے برکت مہینے کے اندر ہم نے اس قرآن کو اتارا، اور اس کے اندر ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ذہن یہ الجھے گا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہدایت ہے کتاب کن کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ہیں۔
اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل ہدایت کے دو معنی ہیں، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے معنی آراء الطریق، جس کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھلانا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، جس کا معنی یہ ہے کہ مقصود تک پہنچا دینا۔ یعنی کہ ایک مطلب یہ ہوا، ایک معنی یہ ہے کہ کسی بندے کو راستہ دکھلانا۔ مثال کے طور پر یہاں پر کوئی بندہ آئے، وہ ہم سے آ کر کہے کہ میں نے رنالہ شہر کے اندر جانا ہے، تو اب اس بندے کو بھیجنے کے دو طریقے ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ سڑک جا رہی ہے، اس سڑک پہ جائیں، تھوڑا سا 1-1.5 کلومیٹر کے بعد آپ کو لیفٹ طرف یو ٹرن آپ لیں گے، تو ٹرن جیسے ہوں گے آپ جو سیدھی سڑک جائے گی وہ آپ کو رنالہ شہر میں لے جائے گی۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے، اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب اس کی رہنمائی کرنا، اس کو صحیح راستے تک پہنچانا، اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا۔ اب ایک تو طریقہ کیا، ہم نے اس کو بتلا دیا کس طرح چلے جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے اس کو پکڑا، ساتھ بٹھایا اور اس کو جا کر وہاں پر چھوڑ دیا۔ تو مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دونوں مقامات پر دونوں معنی الگ الگ ہیں۔ جو اللہ نے فرمایا نا ہدی للناس، یہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، ہدایت کا راستہ دکھلا دیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ نبی ہیں، ان کی پیروی کر لو، اللہ کے احکامات مان لو، تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ یہ اللہ نے راستہ دکھلا دیا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ دوسرے معنی کے اعتبار سے کہ بندہ اس مسافر کو پکڑے، اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کو جا کر منزل تک، مقصود تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ متقین جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو مومن بندے ہیں، یہ کتاب ان کو غلط راستے سے اٹھا کر لا کر سیدھے راستے پہ رکھ دیتی ہے اور ان کی مکمل طور پر رہنمائی کر دیتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا فرمایا کہ یہ کتاب کس کی ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اب انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہے یا نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں، ہم متقین ہیں یا نہیں، یہ کتاب ہماری رہنمائی کر رہی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان اگلی آیات کے اندر، 2 آیات کے اندر 5 صفات کا تذکرہ کیا۔ 5 صفات کا تذکرہ کیا کہ جس کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں گی، 5 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی، وہ گویا کہ وہ متقی بن جائے گا۔ نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم بطور مسلمان ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ذات۔ ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر دیکھے ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد میدان حشر کے اندر جمع ہونا ہے۔ ہم نے میدان حشر کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت اللہ نے یہ ذکر فرمائی کہ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر یہ پہلی صفت موجود ہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں مستشرقین کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو ایمان ہے وہ بلائنڈ فیتھ ہے، یعنی کہ اندھا ایمان ہے۔ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے
وہ ہر کسی کی کہی سنی بات کو نہیں مان لیتا، بلکہ وہ اس بات کو مانتا ہے، اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آیا یہ میرے پاس جو بات پہنچی ہے کس کی طرف سے پہنچی۔ اگر یہ بات کہنے والا میرا اللہ ہے، اگر یہ بات کہنے والا میرا پیغمبر ہے جس نے مجھے یہ بات کہی ہے، تو وہ اس بات کو مان لیتا ہے۔ پھر اس کے اندر وہ غور و فکر سوالات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو بھی فرمایا میرے رب نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حق ہے، سچ ہے۔ ہم اس اعتبار سے تو ہمارا اندھا ایمان ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہنا کہ مسلمان کسی چیز کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، ہر چیز کے اوپر اندھا ایمان رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ہمیں کہے گا کوئی غلط بات، ہم اس کے اوپر تحقیق کریں گے۔ یہ اصول بھی ہمیں اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر بتلایا، سکھلایا۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی من گڑت خبر آ جائے تو اس کے بارے میں تم خوب تحقیق کرو، اس کے بارے میں تم خوب تحقیق کرو کہ آیا یہ بات سچی ہے یا غلط ہے۔ اگر تو ٹھیک ہے، اگر وہ بات جو آپ تک پہنچی اگر تو وہ ٹھیک ہے، وہی طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا تو فبیہا، بہت اچھی، ورنہ اس بات کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ تو ہمیں اللہ نے خود یہ سکھلا دیا کہ ہر بات کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ کیونکہ میں یہاں پر بات عرض کر رہا ہوں ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور ہدایت کی ضد کیا آتی ہے؟ گمراہی آتی ہے۔ ضد کیا آتی ہے؟ گمراہی، یعنی کہ ایک طرف انسان، ہدایت کا معنی کیا؟ انسان راہ راست پہ آ جائے، سیدھے راستے پہ آ جائے، اور گمراہی کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان سیدھے راستے سے ہٹ جائے، گمراہی کے راستے پہ چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میرے لوگوں سن لو کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی ان تمسکتم بہا، کہ اگر تم میرے بعد ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے، ان دو چیزوں کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو گے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گے، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اب ہم یہاں پر یہ اندازہ خود اپنے آپ کو اس پیرامڈ پہ رکھ کے پرکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں، آیا کہ ہم اس کام کے اندر ہدایت پر ہیں یا گمراہی کے اوپر۔ اگر تو ہمارا وہ کام قرآن کے مطابق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر ہمارا وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے یا قرآن مجید سے ہٹ کر ہے، تو گویا کہ ہم گمراہی پر جا رہے ہیں۔ اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جھوٹ بولنا قرآن و حدیث کے اندر صحیح ہے یا غلط ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹ بولنے والا اس عمل کے اندر وہ بچہ ہدایت پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ گمراہی پر ہے، کیونکہ گمراہی اور ہدایت دونوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جو اس کے اندر غلط تعویلات کریں گے، وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، وہ اپنے راستہ اختیار کر لیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہدایت ملنا اور گمراہی کا آنا یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کریں گے تو ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے وقت ہدایت پر ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تو قرآن و حدیث کے مطابق وہ ہمارا کام ہے تو گویا کہ ہم صحیح راستے میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ ہمارا کام قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے
تو ہم اپنا صحیح راستہ اختیار کریں، ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی پہلی صفت کیا ذکر کی کہ وہ اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ گویا کہ جو لوگ، اگر ہم پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز کے لیے آتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ہم متقین کی صفت کے اندر شامل ہو گئے، متقین کی صف میں ہم شامل ہو گئے۔ اگر ہماری نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے مطابق ہم متقین کی صف سے نکل رہے ہیں۔ دوسری صفت کیا فرما دی؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت متقین کی یہ فرمائی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس رزق میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ اگر تو ہم یہ کام کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے یہ بتلائے ہوئے یہ طریقے کے مطابق، یہ اس پیرامڈ کے مطابق، اس اصول کے مطابق متقین کی صف میں داخل ہو جائیں گے۔ اور آگے نمبر 4 میں فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو اس قرآن پاک کے اوپر اور اس سے گزشتہ آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی متقین کے اندر شامل ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ساری کی ساری بات معلوم ہو جائے گی کہ اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام دیکھیں گے کہ جب ہم قرآن کے اوپر ایمان رکھیں گے، گویا کے اوپر قرآن کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں قرآن کو سمجھتا ہوں، فَبِهَا بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے بعد، قرآن کا ترجمہ، مفاہیم، اس کی تفسیر پڑھنے کے بعد اگر اس کا عمل قرآن کے خلاف ہے تو اس کا پڑھے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان نام ہے کس کا؟ عمل کا۔ کیونکہ معلومات تو ہم سے زیادہ مستشرقین کے پاس بھی ہیں، اتنی ریسرچ جو معذرت کے ساتھ ہم نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کی ہوگی جتنی ریسرچ یورپ کے رہنے والے غیر مسلم مستشرقین نے کر رکھی ہے۔ تو اسلام اور ایمان نام صرف معلومات کا نہیں ہے، ہم نے ترجمہ تفسیر پڑھ کے قرآن کو سمجھ لیا، ہم نے علم تو حاصل کر لیا، لیکن اس علم کے بعد جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ تبھی ہوگا۔ اور جو لوگ اس قرآن کو مانتے ہوں گے، اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ اس پر عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کریں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم صحیح راستے میں ہیں یا غلط راستے میں ہیں۔ اور 5ویں چیز کیا فرمائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر انسان کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا جزا و سزا اس نے حاصل کرنی ہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا کرتے تھے؟ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، سورۃ النازعات 30واں پارہ دوسری سورت، اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ یوں کھینچ رہے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائے گی، وہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یبدئ الخلق، وہی اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا۔ کہ ذرا انسان دیکھے، سوچے کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے جب ایک پانی کے قطرے سے انسان کو وجود دے دیا تو عقلی طور پر بھی انسان کا ذہن یہ کہے گا، عقل بھی یہ تسلیم کرے گی، جب ایک قطرے سے انسان کا وجود بن سکتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں ہوں گی، اس سے تو زیادہ اعضاء انسان کے موجود ہوں گے۔ تو پہلی دفعہ جو اللہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ تو یہ آخرت کے اوپر مومنین کا، متقین کا یقین ہونا چاہیے۔ تو 5 صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کی ذکر کر دی۔ نمبر 1،
جو اللہ پر بن دیکھا ایمان رکھتے ہیں، نمبر 2 جو نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، نمبر 4 جو آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 5 جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جو 5 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو وہ انسان متقی ہے۔ جو انسان متقی ہے وہ ہدایت پر ہے۔ جب انسان ہدایت پر ہوتا ہے، اللہ کے فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ چوتھے پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کامیاب شخص کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو شخص قیامت والے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں، اگر ہم حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اپنے تمام اعمال کو، تمام کاموں کو ہم یہ دیکھیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو قرآن و حدیث کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔